بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. لیسن نمبر 7 آج ہم لوگ پڑھیں گے. لسننگ اسکلس کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے تو ہم نے اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے. آج ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ آپ اپنی لسننگ اسکلس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کتنا اچھا سن سکتے ہیں. اسٹڈیز نے یہ بات شو کیا کہ 80% جو ہمارے ویکنگ آورس ہوتے ہیں کمیونیکیٹنگ میں، ان میں سے 45% تو آپ لوگ اس میں سے لسننگ میں ہی اسپینڈ کر دیتے ہیں. لسننگ بہت زیادہ کریٹیکل ہوتی ہے، بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں. آپ لوگ اس کو سیکھتے بھی ہیں، آپ لوگ اس کو جو ہے نا، لیکن آپ لوگ اس کو اسٹڈی جو ہے نا وہ ہمیشہ کم کرتے ہیں. باقی تینوں جو اسکلز ہوتی ہیں نا، ریڈنگ، رائٹنگ اور اسپیکنگ، وہ تینوں چیزیں آپ لوگ زیادہ سیکھتے ہیں. لسننگ آپ لوگ کم سیکھتے ہیں. زیادہ مشکل تب ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو کمیونیکیشن کرنا آتی ہے دوسروں کے ساتھ، لیکن آپ کو لسننگ جب اچھی طریقے سے نہیں نہ آتی تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو ایک اچھی نیوز، جو گڈ نیوز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی جو لسننگ ایفیشنسی ہے وہ امپروو ہو جائے، تاکہ جو ہے نا آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں. لسننگ پروسیس میں جتنی بھی اسٹیپس ہوتے ہیں، آپ لوگ جب اس کو سمجھ جاتے ہیں نا تو پھر آپ لوگوں کو جو ہے نا لسننگ کی ایفیشنسی آپ لوگ اٹین کر لیتے ہیں. آپ لوگ کیسے اچھے لسنر بن سکتے ہیں؟ جب آپ لسننگ کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں سے بہت سارے ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت زیادہ نا بیڈ ہیبٹس ہوتی ہیں. اب وہ بیڈ ہیبٹس کون سی ہوتی ہیں؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ لوگ غور سے سننے کے بجائے آپ لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگلا بندہ اب اگلی بات کون سی کہے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی بہت بری عادت ہوتی ہے. دوسری بات یہ، آپ اسپیکر کے جو مینرز ہوتے ہیں نا، یا آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس سے بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اسپیکر اگر ہاتھ ہلا رہا ہے تو آپ لوگ اس کی آواز سننے کی، بات سننے کے جب اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے. یہ بھی بہت بری عادت ہوتی ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ابھی تک اپنی بات کو ختم نہیں کر پا رہے ہوتے تو آپ لوگ پہلے سے مداخلت کر دیتے ہیں. یہ بھی بہت بری بات ہوتی ہے. اور اس کے بعد ڈے ڈریم ہوتے ہیں، یعنی کہ بیٹھے بیٹھے آپ کہیں کھو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی اسپیکر کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت بری عادت ہوتی ہے. یہ ساری ہیبٹس ہوتی ہیں نا، یہ آپ لوگوں کی لسننگ ایبلٹی کو بالکل جو ہے نا بیکار بنا دیتی ہیں. ایک مقولہ بھی ہے، یہ ایک مشہور ایک بات کی جاتی ہے کہ لسننگ جو ہوتی ہے نا وہ ایک پیسیو ایکٹیویٹی نہیں ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے آپ بیٹھے ہیں تو بس لسننگ کو آسان سا کام ہے. ایکٹیو ہو کے آپ لوگوں کو نا اس میں سننا پڑتا ہے. فل کنسنٹریشن، توجہ کے ساتھ ایکٹیولی اس میں انوالو ہونا پڑتا ہے. اس میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ٹپس کون کون سی ہوتی ہیں اگر آپ لوگ اچھے لسنر بننا چاہتے ہیں؟ تو پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا بولنا نہیں ہے، سننا ہے. اسٹڈیز نے یہ بات بتائی کہ جو جاب اپلیکینٹس ہوتے ہیں نا، زیادہ تر وہ اچھا امپریشن تبھی ڈالتے ہیں انٹرویور کے اوپر کہ جب وہ جو ہے نا بولتے کم ہیں، اگلے کی بات زیادہ سنتے ہیں. اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپریشیٹ کرتے ہیں گڈ لسنر کو، جو اچھا سنتا ہے. وہ اس بندے کو نہیں اپریشیٹ اتنا کرتے جو زیادہ اچھا بولتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کے آئیڈیاز اور اس کے اوپینینز کو اگلا بندہ سنے. جو اچھا لسنر ہوتا ہے نا اس کو وہ یہ کام کرنے دیتا ہے. اگر آپ مداخلت کر دیتے ہیں اسپیکر کے سامنے اور آپ جو ہے نا لمیٹیشنز لگا دیتے ہیں کہ آپ نے اتنے ٹائم کے اندر اپنی بات کمپلیٹ کرنی ہے، میں نے جسٹ اتنے ٹائم آپ کو سننا ہے، تو اس سے اسپیکر کو یہ امپریشن پڑ جاتا ہے کہ آپ اس کی بات میں انٹرسٹڈ ہیں ہی نہیں. نہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، نہ آپ اس کی بات میں انٹرسٹڈ ہیں، چاہے آپ لوگوں کو کتنا بھی انٹرسٹ کیوں نہ ہو. سو آپ لوگوں کو کرٹیسی دکھانی ہے اور اسپیکر کو جو ہے نا آپ لوگوں نے، بولنے والے کو جو ہے نا آپ لوگوں نے فل توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے. دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اپنا مائنڈ اوپن رکھنا ہے. جسٹ آپ نے اس اوپینینز کو، ان چیزوں کو نہیں سننا جو آپ کے اپنے اوپینین کے ساتھ میچ ہو رہے ہوں، یا جو اپنے آپ کی سوچ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوں، یا آپ کے مفاد کے مطابق ہوں. جو لسننگ کا جو پوائنٹ ہے نا، وہ لسننگ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ نئی انفارمیشن کو گین کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو ہمیشہ اگر کوئی نئے پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں، تو آپ ہمیشہ اس کو لسن کرنے، اس کو سننے کے لیے آپ تیار رہیں. جو سبجیکٹ ہوتا ہے چاہے جتنا بھی بورنگ ہے نا، شروع میں آپ لوگوں کو بورنگ لگے گا، لیکن جب آپ اس کو جو ہے نا ایک کھلے ذہن کے ساتھ آپ لوگ اس کو آسانی سے اٹینٹیولی جب سنیں گے تو پھر وہ آپ لوگوں کو دلچسپ لگنا شروع ہو جائے گا. تیسری مین ٹپ ہے کہ ڈونٹ جمپ ٹو کنکلوژن. اگلے بندے کی بات مکمل ہونے سے پہلے آپ نتائج کے اوپر مت بھاگیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں نا لوگ، جب وہ اسپیکر ابھی بات سنتا ہی ہے تو وہ نا خود سے کنکلوژنز ڈرا کر لیجیے، آخر میں بس اس بات کا نتیجہ یہ نکلے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ جو مفروضے بنا لیتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اسپیکر آپ کے والی ٹرین آف تھاٹ کو نہ فالو کر رہا ہو، اس نے بات کو کہیں اور لے کے جانا ہو. ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی پلاننگ نہ ہو وہ پوائنٹ کہنا جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ بات کہنا چاہتا ہے.
اگر آپ سنتے نہیں ہیں تو آپ جو اسپیکر کا جو ایک ریئل پوائنٹ جو آپ تک وہ پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے نا، آپ لوگ اس کو مس کر دیتے ہیں. آپ ہمیشہ بٹوین دا لائن سنیں، ایک ایک لائن کو آپ لوگ سنیں، کنسنٹریٹ کریں کہ کیا چیز کہی جا رہی ہے اور کیا چیز نہیں کہی جا رہی، اس پہ آپ لوگ کنسنٹریٹ کریں. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے کلیوز ہوتے ہیں، بہت سارے کلیوز ہوتے ہیں جو اسپیکر جو بھی اس کی جو میننگ ہوتا ہے نا، جو اسپیکر جو چیز بول رہا ہوتا ہے، تو اسپیکر کی کس آواز میں بول رہا ہے، اس کی فیشل ایکسپریشنس کیا ہے، وہ ساتھ میں جسچرس کیا دے رہا ہے، ان ساری چیزوں میں نا بہت سارے کلیوز ہوتے ہیں جس سے آپ لوگ میننگس آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ وہ نہیں سمجھتے جو اصل میں جو مطلب ہوتا ہے، لیکن ان کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، اس کے تھرو آپ لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اگلے کے ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اگلے کا ایموشنل اسٹیٹ کیا ہے. آپ کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ کوشچن کریں، لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ شیورٹی نہیں ہے کہ اسپیکر کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہی نا کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر آپ لوگ کوشچن پوچھیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے نا، آپ لوگوں کو فار ایگزامپل اگلے بندے نے بات کی ہے نا، تو آپ لوگوں کو بات سمجھ میں تو آئی، لیکن آپ شور نہیں ہے کہ واقعی میں انہوں نے یہ بات کی، تو آپ لوگ کہہ دیں کہ ڈو یو مین دیٹ، کہ کیا آپ کی بات کا یہ مطلب ہے. اس طرح سے جب آپ لوگ ریپیٹ کرتے ہیں نا، تو اس کا یہ ایک ہوتا ہے کہ اسپیکر کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے نا میری بات کو سنا ہے، جب آپ اسی کی ورڈز میں آپ اپنی بات جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگلا بندہ اگر کنفرم کر دیتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی بات کو پہلے ہی آلریڈی ٹھیک طریقے سے آپ لوگ سمجھ چکے تھے. تو یہ ایزمپشنز جو ہے وہ ڈینجرس ہوتی ہیں. یہ آپ لوگوں کے یہ ایم سی کیوز میں بھی کچھ اس میں سے جو ہے نا وہ ایم سی کیوز آتے ہیں. اچھا، ایک اور جو ہے نا آپ کی ٹپ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا ضرور بولیں. اگر آپ بولنا چاہ رہے ہیں نا تو آپ کوسچن کریں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا گول جو ہے نا اسپیسیفک ہونا چاہیے. اچھے طریقے سے آپ انفارمیشن کو ریفائن کرنے کی، اپنی جو آپ لوگوں نے انفارمیشن حاصل کی ہے اس کو آپ لوگ زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس طرح یہ کام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا کوسچن کریں. ٹھیک ہے، جو آپ کے سامنے بندہ کھڑا ہے اسے آپ لوگ کوسچن کریں، پوچھیں. آپ لوگ اسے کوسچن کی جو سیکوینس ہے نا، وہ ہمیشہ پہلے آپ لوگ براڈ کوسچن کریں جو جنرل کوسچنز ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ نیرو کوسچنز کریں جو چھوٹے مطلب زیادہ ڈیپلی جو کوسچنز ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اتنی انفارمیشن آ جائے گی کہ آپ بہترین ڈیسیجن بنانے کے قابل ہو جائیں گے. دوسرا ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کوسچنس پوچھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ اگلے بندے کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو انکور کر لیتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا چاہ رہا ہے. اپنے کوسچن سے جو ہے نا آپ لوگ بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں. اگلی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ڈسٹریکٹ کبھی بھی نہ ہوں، خود کو ڈسٹریکٹ نہ ہونے دیں. یا اسپیکر کی جو اپیئرنس ہے یا اس کا جو لہجہ ہے، اس کے جو مینرز ہیں، جس طریقے سے وہ ورڈ یوز کرے، آپ لوگ اس سے بالکل بھی ڈسٹریکٹ آپ لوگوں نے نہیں ہونا. یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اگر کوئی آپ لوگوں نے کسی بندے کا بہت اسٹرانگ اگر آپ لوگوں نے جو ہے نا لہجہ دیکھا ہے، یا کوئی لینگویج ایسی تھی کہ جو ہے نا مطلب سیکسسٹ لینگویج کا ہونا، یا اگر اسپیکر کے ہیڈ کے اوپر کوئی مکھی اگر کوئی بن بنا رہی ہے، یا اس طرح کی مختلف جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں نا، اس وقت بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ان سے نظر ہٹانا. لیکن آپ نے کیا کرنی ہے، اٹینشن دینی ہے. آپ نے خود کو جو ہے نا ڈیٹریکٹ نہیں ہونے دینا، ورنہ آپ لوگ کنورسیشن کا جو ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ مس کر دیتے ہیں. اگر باہر سے جو ہے نا کوئی پرابلم ہے، اگر فار ایگزامپل کھڑکی سے اگر آپ لوگوں کو دیکھنے میں کوئی چیزیں نظر آ جس سے آپ لوگ ڈیٹریکٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں. اسپیکر کے ساتھ آپ لوگ اچھا آئی کانٹیکٹ بنائیں. آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے نا جب، تو آپ لوگ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ آپ خود کو فورس کریں کہ میسج پہ فوکس کریں، انوائرمنٹ پہ آپ نے فوکس نہیں کرنا. اگلی جو ٹپ ہے کہ اپنے برین پاور کی جو ہے نا وہ ایڈوانٹیج لیں. ایوریج اگر ہم لوگ اندازہ لگائیں نا، تو آپ 4 ٹائم زیادہ جو ہے نا وہ چیزوں کو سوچتے ہیں، یعنی کہ 4 ٹائم زیادہ فاسٹر آپ چیزوں کو سوچتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لسننگ. اتنی زیادہ آپ لوگوں کی برین پاور ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں نے آپ کے MCQs میں بھی آتی ہے. اسی لیے جب آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اپنی برین پاور کو یوز کریں چیزوں کو ایویلویٹ کرنے میں، ان کو سمرائز کرنے میں. کسی اگلا بندہ جو بات بول رہا ہے اس کا سینٹرل آئیڈیا نکالنے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں اپنے مائنڈ کے اندر. یہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے پریپیئر ہو جائیں گے کہ اگلا اگر بندہ آپ سے کوئی کوشچن کرتا ہے تو اس کو آپ لوگ آنسر بھی آسانی سے دے سکیں گے. یا اگلا بندہ جو ہے اگر کرٹیسائز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ ڈیفینڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ اچھے طریقے سے بحث بھی جو ہے نا زیادہ افیکٹو انداز میں کر سکتے ہیں. اگلی جو ٹپ ہے پرووائڈ فیڈ بیک. آپ نے اسپیکر کے ساتھ آئی کانٹیکٹ رکھنا ہے. آپ نے اس کو دکھانا ہے کہ آپ اس کی بات کو سمجھ رہے ہیں، چاہے سر ہلا کے دکھائیں. اپنی پوزیشن کو، اپنے پوسچر کو آپ لوگوں نے بالکل مینٹین رکھنا ہے.
اور ساتھ میں جو ہے نا کسی کسی جگہ پہ آپ لوگ جو ہے نا اوکیجنل جو یعنی کہ ایسے کمنٹ جو زیادہ تر یوز ہوتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں، جیسے آئی سی دیٹس انٹرسٹنگ ریئلی، اس طرح کے جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے یوز کرنے. جو اسپیکر ہوتا ہے نا وہ آپ کے انٹرسٹ کو اپریشیٹ کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ لوگ واقعی میں اس کی بات کو سن رہے ہیں. موٹیویشن بہت زیادہ اسینشیل ہوتی ہے گڈ لسنر بننے کے لیے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اس طرح سے نا آپ کے اندر موٹیویشن پیدا ہوگی جب جو اسپیکر ہے وہ بھی آپ کی طرف انٹرسٹ شو کرے گا. آپ یہ یوں سوچیں کہ جو ہے نا آپ لوگ جو ہے نا مطلب کون سی ایسی چیزیں ہیں جو یعنی کہ تھنک ہاؤ شوڈ ایئرز پرس آپ اف سم ون سے اگر فار ایگزامپل اگر کوئی ایک بندہ کہتا ہے کہ لیٹ می ٹیل یو ہاؤ پلیزڈ آئی ایم ود دیٹ رپورٹ یو ڈیڈ، یعنی کہ میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا خوش ہوں آج میں آپ لوگوں کو یہ رپورٹ دکھانے کے لیے. اس طرح کی جو ہمیشہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس سے آپ لوگوں کے بڑے جلدی کام کھڑے ہو جاتے ہیں. تو زیادہ جو میٹنگز ہوتی ہیں، زیادہ تر جو اسپیچز ہوتی ہیں، زیادہ تر جو کنورسیشنز ہوتی ہیں نا وہ آپ لوگ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں تبھی لے کے جا سکتی جب لوگ اچھے طریقے سے فیڈ بیک دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ خود سے کہیں کہ میں نے جو کچھ آج کمپنی نے جو بولا ہے اس میں سے میں نے کیا سیکھا، اس میں سے کون کون سی چیزیں میرے لیے جو ہے نا وہ ویلیویبل تھی. جب آپ یہ اس کا اندازہ لگا لیں گے نا تو آپ لوگوں کو پھر بڑا ایک سرپرائز ملے گا کہ ہاں آج میں نے یہ چیزیں ملی ہیں روٹین کے جو ہے نا میٹنگ سے آج میں نے یہ سیکھا ہے. اس طرح سے جو ہے نا آپ لوگ مختلف جو ہے نا آپ کو تھوڑا خوشی کا بھی احساس ہوگا. فائٹ آف ڈسٹریکشنز، اگر آپ لوگوں کے ارد گرد کچھ ڈسٹریکشنز ہو رہی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کا دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو آپ لوگ ان کے خلاف لڑیں. جب آپ بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں ایسی سچویشن بنائیں کہ جس میں آپ کلیئرلی سوچ بھی سکیں اور اس میں کوئی انٹرپٹ بھی نہ کر سکیں، ٹھیک ہے. ان جو انٹرپشنز ہوتی ہیں، جو بار بار مداخلتیں ہوتی ہیں، جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں ارد گرد جتنی بھی ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ ہمیشہ کمیونیکیشن کو اسموتھلی رن کرنے میں جو ہے نا وہ ہنڈر کر رہی ہوتی ہیں، وہ رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں کمیونیکیشن میں، اور کمیونیکیشن کو وہ خراب کر دیتی ہیں. چاہے امپلائرز ہیں، آپ لوگوں کے فرینڈز ہیں، آپ کے بچے ہیں، چاہے جو جتنے ایون کہ جو جانورز ہوتے ہیں، فون وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے فورس خود کو یہی کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو ہے نا آنکھ اپنی جو ہے نا اپنی نظر اپنے گول پہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ اچھا لسننگ انوائرمنٹ کریٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو آپ لوگوں کا ہو گیا آج کا لیسن. اس میں سے جو ہے نا کچھ ٹپس اور ٹرکس تھیں، یہ آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے 2 دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. اس کا یہ ہے کہ آپ کو ایک خلاصہ سمجھ آ گیا ہے نا پورے لیسن کا. آپ نے اس کی ہیڈنگز کو یاد کر لینا ہے، کیونکہ یہ جو ہیڈنگز ہوتی ہیں نا یہ آپ لوگوں سے ایسے MCQs پوچھتے ہیں کہ یہ فالوئنگ آر دی ٹپس، جس میں سے آپ لوگوں کو 3 ہیڈنگز دے دیتے ہیں اور ایک اس میں سے چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح کی آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ ہیڈنگز آتی ہیں. آپ اس کی ہیڈنگز کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا. باقی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر ہیڈنگ کی آگے سمری کیا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب اور آگے شیئر ضرور کر دیجیے گا. جو چیز نہیں سمجھ آتی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیا کریں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.